ناظرین، ہراسمنٹ کیا ہے؟ ہراسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو ڈرانا، دھمکانا یا اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا جو اسے ناگوار گزرتا ہو. اور ظاہر ہے جب یہ کسی بھی فارم میں ہو، خواہ وہ جذباتی لحاظ سے ہو یا اس کے سماجی رتبے کی حیثیت کے متعلق ہو یا اس کی جسمانی کیفیت کے بارے میں ہو یا اس کو جنسی کیفیت کے بارے میں ہو، تو کسی طرح بھی کسی شخص کو ہراساں کرنا یا ڈرانا دھمکانا ایک بہت ہی نازیبا حرکت ہے. ہراساں کا مطلب صرف جنسی ہراساں کرنا نہیں ہے، بلکہ جسمانی، ذہنی، جذباتی اور کسی بھی طور پر، کسی بھی ڈفرنس کی بنیاد پر اگر ہم دوسرے کے ساتھ ناگوار رویہ اختیار کرتے ہیں اور اس کو دھمکی دیتے ہیں یا اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا اس کو انجر کرنے کی یا زخمی یا تکلیف یا مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہراساں میں شامل ہوتی ہیں. تو اب یہ اگر سمجھا جائے کہ کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. یہ آپ دیکھیں کہ جب بھی ایسی چیز کسی کے ساتھ واقعہ ہوتی ہے تو شخص سب سے پہلے تو وہ کچھ انفیریورٹی فیلنگ، جس کو ہم احساسی کمتری کہتے ہیں، اس کا وہ شکار ہونے کے قریب ہوتا ہے. اور جب یہ چیز بڑھتی جاتی ہے، بار بار اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہے. اور یہ انفیریورٹی کمپلیکس انسان کی شخصیت میں جب انگرینڈ ہو جاتا ہے، اندر رچ بس جاتا ہے، تو ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اور وہ بعض اوقات تو انسان دبی ہوئی شخصیت سے رہتا ہے اور پیچھے پیچھے رہے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، الگ تھلگ رہنا پسند کرے گا اور لوگوں میں وہ پرفارم نہیں کرے گا جو کہ اس کو حصہ لینا چاہیے، اس کے آگے وہ معاشرے میں بڑھ کر کام کرنے چاہیے، وہ نہیں کرے گا. دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسا رد عمل ہو کہ وہ بہت زیادہ اگریسو ہو جائے، وائلنٹ ہو جائے، بہت ہی زیادہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا دوسروں پر ٹرسٹ نہ کرے، اعتبار نہ کرے، تو وہ بھی اس کے لیے، انسان کے لیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اچھا نہیں اثر ڈالے گی. تو یہ چیزیں، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے خاندانوں میں بھی موجود ہیں، ہمارے اسکولوں میں بھی موجود ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں بھی موجود ہیں. بلکہ یہاں کہیں تک کہا جاتا ہے کہ یہ میڈیا پر بھی موجود ہیں اور پولیٹیکل لیول پر بھی، سوشل لیول پر بھی، اکنامک لیول پر بھی، ریلیجس لیول پر بھی یہ سارے مسائل ہمارے موجود ہیں. اس پوائنٹ کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جب ہراسانی کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ شاید جنسی ہراسانی، وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور جس کا مداوع ہونا چاہیے. مگر اوور آل آپ دیکھیں گے کہ انسان جہاں بھی یہ ہراسانی کا یا اس دھمکی امیز رویے کا شکار ہوتا ہے یا ڈر اور خوف کا ایک اس پر اثر پڑتا ہے، تو اس کی شخصیت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے. میں کہوں گا جی ہاں، علاج کیا جا سکتا ہے. اور ہماری ریسرچز نے یہ ثابت کیا ہے تو کہ تقریباً 90% لوگ جو ہیں ان کا علاج ممکن ہے اور ہو جاتا ہے. تو اگر کچھ لوگوں ایسے ہیں جو کہ بہت شدید قسم کے ان میں اثرات ایسے آ چکے ہیں کہ جو ابیوزر ہی رہتے ہیں، مختلف قسم کے پرابلم ہمیشہ پیدا کرتے رہتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تو ان کا قانون میں علاج ہے. قانون ان کو سزا دے سکتا ہے، ان کو جیل بند کر سکتا ہے، ان کو آئسولیٹ کر سکتا ہے. تو مختلف یہ طریقے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اور ہر قسم کے جو دوسرے دبے ہوئے طبقے ہیں ان کو اس طرح بچا سکتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. ہم ایسے ماحول پیدا نہ کریں، ہم ایسے ایجوکیشن کریں، لوگوں کی اویئرنیس ہو، لوگوں کو پتہ چلے، علم ہو، فہم ہو کہ یہ کتنی بری چیز ہے. اس پر بہت زیادہ ڈسکشنز ہونی چاہیے، پبلک ڈسکشنز، اور ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ کیا میں کسی کو ابیوز تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا. اگر پیرنٹس کو یہ نہیں پتہ، والدین یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بچے کو کیسے اس کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں، یا ٹیچر کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کو ہم اپنے طالب علموں کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے، یا اب ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں پتہ کہ وہ کیسے دھمکی امیز رویوں سے دوسروں کو ڈیمیج کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کو پہلے بتانی چاہیے اور ڈسکشن سے ان کو آنکھیں کھلیں، انہیں سمجھ آئے کہ یہ کتنے برے اخلاق ہیں، کتنے برے رویے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں.